بزم کائنات والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں سید الایام میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ آج کی اس مختصر سی نشست سعید میں باطن کی صفائی کے عنوان سے چند معروضات میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلیٰ کلمت الحق جاری فرمائے، آمین۔ کیونکہ میری ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ ایک جمعۃ المبارک آپ کے عشق کی تشنگی کو ختم کرنے کے لیے ہم سنتے سناتے ہیں، اور ایک جمعۃ المبارک ہم اپنے اعمال کو سدھارنے کے حوالے سے سنتے سناتے ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں جس ٹاپک کا میں نے انتخاب کیا وہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اسلام ایک دین فطرت دین ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے کسی ایک اسپیکٹ میں جا کر تربیت کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ ہر اعتبار سے اپنے چاہنے اور اپنے ماننے والوں کی تربیت کا خاصا اہتمام کیا، چاہے وہ انسان کے معاشرتی معاملات ہوں، چاہے معاشی معاملات ہوں، چاہے اقتصادی معاملات ہوں، چاہے اخلاقی معاملات ہوں، چاہے ظاہری اور باطنی معاملات ہوں، ہر لحاظ سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی۔ اللہ پاک نے پسندیدگی اور پاکیزگی کا جو معیار مقرر کیا وہ صرف ظاہری احوال کو نامینیٹ نہیں کیا، بلکہ ظاہری اور باطنی احوال کو پاکیزگی اور پسندیدگی کا معیار قرار دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا، جس کی پاکیزگی پر سب سے زیادہ زور دیا، فرمایا تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، فرمایا اس کی حیثیت تمہارے دیگر اعضائے بدنیہ کی بنسبت اس طرح ہے کہ وہ دیگر اعضائے بدنیہ کا بادشاہ ہے، باقی سارے اعضاء اس کی رعایا ہیں، اور بادشاہ کا جب حکم ہوتا ہے تو رعایا اس کے مطابق عمل کرتی ہے۔ تو فرمایا جس کی حیثیت ایک بادشاہ کسی ہے، جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، فرمایا وہ تمہارا دل ہے۔ اگر دل صاف ہے، دل پاک ہے، باطن انسان کا اجلا ہے، تو انسان کا ظاہر بھی پاک اور صاف ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، بڑے جتن کرتے ہیں، کوششیں کاوشیں کرتے ہیں، لیکن باطن کو سنوارنے کے لیے ہم مخلص نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ عقل سلیم رکھنے والے ہیں، انسان کا جب تک فیس صاف نہ ہو تو انسان گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ کوئی ایسا بندہ ہے جو آج بغیر غسل کے، بغیر وضو کے آیا ہوا مسجد میں؟ کوئی نہیں ایسا، سارے باوضو آئے ہیں، سارے غسل کر کے آئے ہیں۔ اس وقت تک ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے جب تک ہم اپنا منہ، اپنا چہرہ دھو نہیں دیتے۔ یہ ایک ظاہری پاکیزگی ہے۔ اس وقت تک ہم گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے جب تک ہم اپنے صاف کپڑے نہ پہن لیں۔
یہ ظاہری پاکیزگی کا ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن جس پاکیزگی کی طرف حضور سلطان کائنات، سلطان زمن، جان من، بندہ نواز حضور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، فرمایا وہ دل ہے۔ فرمایا اگر تمہارا دل پاک ہے، تمہارا باطن پاک ہے، تو تمہارا ظاہر خود بخود اجلا ہو جائے گا۔ اگر آپ کا باطن پاک ہے تو ظاہر کا رستہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا۔ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، کتاب فضائل قرآن کے اندر خطیب تبریزی نے اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا ہر بندہ پیدا ہونے والا، ہر بندہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل اس قدر پاک اور صاف ہوتا ہے کہ وہ دل کسی محدث کا دل ہوتا ہے، وہ دل کسی مفسر کا دل ہوتا ہے، وہ دل کسی غوث، کتب اور ابدال کا دل ہوتا ہے۔ جب تک وہ دل پاک اور صاف رہتا ہے، وہ دل کسی عظیم الشان ایسی ہستی کا دل ہوتا ہے جس کی ہمارے دل کے اندر، ہمارے قلوب کے اندر بڑی سے بڑی عزت اور عظمت کا علم ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی انسان بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جس کو آپ ڈاٹ کہتے ہیں، ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد پھر انسان نیکی کرتا ہے، اس گناہ پہ توبہ کرتا ہے، تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی مسلمان اور مومن کی پہچان ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر دوام نہیں کرتا، بلکہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اور منافق کی یہ پہچان حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ اس پہ دلیر ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ اس پر سیاہ نقطہ لگایا جاتا ہے، جو ہی توبہ کرتا ہے وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہ کی گئی، نیکی نہ کی گئی، تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ دل جو اللہ نے ایک نور کا عکس بنایا تھا، جس سے انوار و تجلیات کے پرتو نظر آتے تھے، جو عرش الہی کا عکس تھا، جس سے ہم اپنا آپ دیکھ سکتے تھے، لیکن گناہ کیا تو وہ دل سیاہ ہو گیا۔ اب ضرورت ہے کہ اس کو پاک اور صاف کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تسطع کما یسطع الحدید، فرمایا لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ ان هذه القلوب تسطع، فرمایا دل کو بھی زنگ لگتا ہے، کما یسطع الحدید، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ آپ جاننے والے ہیں لوہے کو زنگ کیسے لگتا ہے؟ اذا اصابہ الماء، جب اسے پانی لگتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ لگنے سے پہلے لوہا نور تھا، اس سے انسان کو اپنی شکل نظر آتی تھی، لیکن جو اس کو زنگ لگا تو وہ لوہا بے نور ہو گیا۔ وہ لوہا جو زنگ لگنے سے پہلے لاکھوں ٹن من وزن اٹھا سکتا تھا، لیکن جو اسے زنگ لگا تو وہ 1 کلو بھی نہیں اٹھا سکتا۔ جس طرح لوہے کو پانی لگا تو لوہا زنگلود ہو گیا، اب اس کے اندر طاقت نہیں رہی کہ وزن کو اٹھا سکے۔ جس طرح لوہے کو پانی آیا، اس طرح انسان کے دل کو بھی پانی لگتا ہے، اور وہ پانی شیطان کا ہوتا ہے۔ کچھ پانی ہماری آنکھوں سے لگتا ہے، کچھ پانی ہمارے کانوں سے لگتا ہے، کچھ پانی ہمارے ہاتھوں سے لگتا ہے، کچھ پانی ہمارے پاؤں سے لگتا ہے۔ اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی بندہ پروری ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں آگاہ فرما دیا کہ دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ ورنہ آج تک سائنس نے بڑی ترقی کی، لیکن سائنس نے ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا جس آلے سے پتہ چل جائے کہ دل کو زنگ لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ آج تک سائنس نے یہ ترقی نہیں کی کہ جو پہچان کرا سکے اگر دل کو زنگ لگ گیا ہے تو زنگ کیسے اترے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت پر
آپ کا احسان عظیم ہے کہ آقا کائنات نے فرمایا میرے امتیوں، جس طرح باقی اشیاء کو زنگ لگتا ہے اس طرح لوہے کو، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ پھر جب دل زنگ آلود ہو گیا، وہ دل جس سے انسان کو انوار و تجلیات کی بارشیں نظر آتی تھی، جو عرش الہی کا عکس تھا، لیکن زنگ آلود ہو گیا، بے نور ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے بھی بتا دیا، لوہے کو جس طرح زنگ لگتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ جب انسانیت تڑپی، اگر یہ زنگ لگ گیا ہے تو پھر یہ زنگ اتارا کیسے جائے؟ کیا کوئی کیمیکل استعمال کیا جائے جس سے دل کا زنگ اتر جائے گا؟ کیا کوئی ایسی میڈیسن ایجاد ہوئی کہ جو استعمال کی جائے دل کا زنگ اتر جائے؟ کوئی میڈیسن نہیں ہے، کوئی کیمیکل اور کوئی ریگمار ایسا نہیں ہے جس سے دل کا زنگ اتر جائے۔ جب انسانیت تڑپی کہ خالق و مالک اللہ تو ہی ہماری رہنمائی فرما، تیرے حبیب نے تو بیان فرما دیا، دل کو زنگ لگتا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم دل کو زنگ آلودہ کر بیٹھے، ہم سے غلطی ہوئی، وہ دل جو نور کا آسمان، نور کا سما تھا وہ بے نور ہو گیا۔ یہ دل تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے کے قابل تھا، لیکن آج اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہا، زنگ آلود ہو گیا۔ کیا عمل کیا جائے جس سے یہ ہمارا اجڑا ہوا چمن پھر سے باہر آشنا ہو جائے؟ جب انسانیت تڑپی تو طبیب کائنات نے ایک نسخہ کیمیا بتا دیا، فرمایا اس نسخے پہ چلنا، اس نسخے پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے اجڑے ہوئے چمن کو بہار آشنا کر دینا رب محمد کا کام ہے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو اس دل کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہو، اس باطن کی بیماری کو ختم کرنا چاہتے ہو، دل کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کوئی میڈیسن، کوئی ریگمار اور کوئی کیمیکل نہیں۔ فرمایا اگر باطن کو پاک کرنا چاہتے ہو، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کثرت سے موت کا ذکر کرنا شروع کر دو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو، تمہارا باطن پاک اور صاف ہو جائے گا، تمہارا دل پاک اور صاف ہو جائے گا، تمہارا نگر پاک اور صاف ہو جائے گا۔ ایک کثرت سے موت کا ذکر کرنے سے اور ایک کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ بدقسمتی سے قرآن پاک سے بھی ہم نے اپنا رشتہ ختم کر دیا، موت تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ انسان اس قدر دلیر ہو چکا ہے، وہ قبر جو انسان کو روزانہ 70 دفعہ یاد کرتی ہے لیکن انسان کو ایک دفعہ بھی یاد نہیں آتی۔ مر کر ہم نے مٹی میں جانا ہے، ایک وقت وہ بھی آنا ہے جو ہمارے بڑے جس طرح ہمارے اندر تھے اب نہیں ہیں، ایک وقت آئے گا ہم بھی اپنے چھوٹوں کے لیے بڑے بن کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ فرمایا اگر دل کی پاکیزگی چاہتے ہو، باطن کی صفائی چاہتے ہو تو کثرت سے موت کا ذکر کیا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، تمہارا دل باہر آشنا ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرمایا جو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پھر جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے بھی باطن کا نور عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے باطن کی آنکھ عطا فرما دیتا ہے۔ جس کو باطن کی آنکھ مل جاتی ہے، اللہ اکبر، ایسی آنکھ کہ انسان کو جیسے حضور سیدی خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ پڑھا، حضرت حرم بن حیان جلیل القدر تابعی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے بڑا سن رکھا تھا جناب اویس کرنی کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، ساری کائنات آقا کائنات کی بارگاہ میں سلامی بھیجتی ہے۔ مکین گنبد خضرا نے فرمایا اے عمر اے علی اویس کرنی کو میرا سلام دینا، ساری کائنات تڑپتی ہے ہم گنبد خضرا کے مکین حاضر ہو جائیں، لیکن جناب اویس کرنی کی محبت، میرے آقا اپنے قبا اپنے بٹن کھول کر مدینہ پاک میں ٹھنڈا سانس لے کے کہتے مجھے کرم سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جناب حرم بن حیان کہتے ہیں میں دل میں تھا کبھی اویس کرنی کی زیارت تو کروں، کس شخصیت کے مالک ہیں، جو مجھے نشانیاں بیان کی گئیں، میں کرن کے اندر پہنچا، وہاں پہ دیکھا
لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ ابھی یہاں سے گزرے جا رہے ہیں، وہ دیکھو فلاں حوض پہ وضو کر رہے ہیں۔ میں وہاں پہ پہنچا، دیکھا ظاہری جتنی بھی نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری آپ میں موجود تھی، چہرے پہ عبادت کے آثار تھے، درویش صفت آدمی، نکاحت اور کمزور سے آدمی، ساری نشانیاں جب میں نے دیکھ لی، قریب جا کر میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جناب اویس قرنی نے وضو مکمل کرنے کے بعد کہا وعلیکم السلام یا حرم بن حیان، جس کو باطن کی آنکھ مل جاتی ہے، باطن کا نور مل جاتا ہے۔ حرم بن حیان کہتے ہیں میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا، نہ ہی آپ مجھے پہچانتے تھے۔ میں نے سوال کیا حضور میں بھی آپ کو نہیں پہچانتا، آپ بھی مجھے نہیں پہچانتے، یہ آپ کی اور میری پہلی ملاقات ہے، آپ مجھے کیسے پہچان گئے؟ تو جناب سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عرفت روحی روحا کا، فرمایا تیرا وجود تو مجھے نہیں پہچان سکا، لیکن میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے، میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے۔ جس کو باطن کا نور مل جاتا ہے اس کا ظاہر بھی اللہ پاک نور سے وراء الورا کر دیتا ہے۔ جناب سید الطائفہ جنید بغدادی کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، جنید و با یزید ایک بک ہے علامہ عبداللطیف نقشبندی رحمہ اللہ نے لکھی، اس کے اندر میں نے یہ واقعہ پڑھا، جناب جنید بغدادی کے پاس ایک پادری جبہ پہن کر اپنا آپ چھپا کر آپ کے پاس آ گیا، ایک حدیث پاک اٹھائی، کون سی حدیث پاک؟ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیا فرمایا؟ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک اس پادری نے اٹھائی، جبہ پہنا، صلیب جو تھی اس نے جبے کے ساتھ چھپا لی، ایک عالم کے پاس پہنچا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ عالم نے ظاہری طور پہ جو حدیث کا مطلب بنتا تھا وہ بیان کر دیا، دوسرے عالم کے پاس پہنچا، اس سے مطلب پوچھا، عالم نے ظاہری طور پہ جو مطلب بنتا تھا بیان کر دیا، تیسرے چوتھے پانچویں حتیٰ کہ 7 علماء کے پاس پہنچا، 7 علماء کے پاس پہنچا، اس حدیث کا مطلب پوچھا، جو مطلب بنتا تھا علماء نے بتا دیا۔ 8ویں نمبر پر حضور سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کے پوچھا یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مومن کی فراست قلبی سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا پہلے جبہ اتارو، جبہ اتارا تو نیچے صلیب تھی، وہ عیسائی پادری تھا، فرمایا اس صلیب کو گلے سے اتارو، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، یہ تمہارے سوال کا مطلب ہے۔ جبہ اتارو، صلیب کو گلے سے نکالو، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ پادری آپ کے قدموں میں گرا، حضور یہ اس سوال کا مطلب تو میں 7 علماء کی بارگاہ میں پوچھ کے آیا، لیکن وہ نہیں پہچان سکے، وہ میری صلیب کو نہیں دیکھ سکے۔ مومن تو فراست قلبی سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، تو پھر ان علماء کو پتہ کیسے نہیں چلا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں مکاری کر رہا ہوں؟ تو سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب علماء کے پاس پہنچا تھا ان علماء نے ظاہری معنی بیان کر دیا، وہ جان گئے تھے، لیکن تمہارا کلمہ پڑھانا یہ میرے مقدر میں تھا، اس ثواب کو اللہ نے میرے حصے میں نامینیٹ کر دیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا ہے، میں نے تمہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ انہیں باطن کی آنکھ عطا فرما دیتا ہے، باطن کی صفائی، باطن کا درد اور دل کی پاکیزگی کا سما اللہ پاک ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، سید الطائفہ جنید بغدادی کے زمانے میں خواب دیکھا کہ وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چل رہا ہے۔ 2-3 علماء کے پاس پہنچا، علماء نے کہہ دیا کہ ہمیں اس سوال کا جواب نہیں آتا، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عالم بھی انسان ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کہ وہ ایک کمپیوٹرائز ایک مشینری ہوتی ہے جو کویسچن کیا جائے ٹک فوراً کر کے جواب دے دیا جائے، نہیں،
بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے صحابہ کبار، جناب عبداللہ بن عباس کا تو یہاں تک فرمان ہے کہ آدھا علم اسی بات میں ہے کہ یہ کہہ دینا کہ میرے علم میں نہیں ہے، صرف یہ جملہ کہہ دینا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، آدھا علم اسی کو جناب عبداللہ بن عباس نے کہا۔ اور وہ عبداللہ بن عباس جنہیں حبر الامہ کہا گیا، وہ عبداللہ بن عباس، جناب فاروق اعظم کا زمانہ تھا تو آپ جناب عبداللہ بن عباس کو پہلی صف میں بٹھاتے، جناب عبداللہ بن عباس کو پہلی صف میں بٹھاتے۔ بعد والے صحابہ نے، بزرگ صحابہ نے اعتراض کیا، یہ نوجوان بچے ہیں، انہیں آپ نے مجلس شورا میں بھی شامل کر دیا اور آگے والی صف میں بھی بٹھاتے ہیں، اتنا مقام۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو علم اللہ نے عبداللہ بن عمر کو دیا ہے وہ اللہ نے تمہیں نہیں دیا۔ وہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آدھا علم اسی بات کو قرار دیا گیا کہ اگر کسی عالم سے سوال کیا جائے اس کے علم میں نہ ہو وہ مسئلہ تو یہ کہہ دے کہ میرے علم میں نہیں ہے۔ کیوں؟ علم سے انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تو اسے اللہ کا ڈر ہے تبھی تو کہہ رہا ہے کہ میرے علم میں نہیں ہے، ورنہ وہ اپنی طرف سے بھی بتا سکتا ہے مسئلے کا جواب۔ تو یہ مت ذہن میں لایا کریں کہ ایک مسئلہ پوچھ لیا، اگر کسی عالم کو مسئلہ نہیں آیا تو ذہنی تخیل یہ مت بٹھا لیا کریں کہ اس کو تو آتے ہی کچھ نہیں۔ آدھا علم اسی بات میں ہے کہ عالم تحقیق کے لیے وقت مانگ لیں۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ میں بھی ہوں لیکن آپ کا حافظہ تو ماشاءاللہ وراء الورا۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے عرش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پھر رہا ہوں، جناب جنید بغدادی کے زمانے میں۔ 2-3 علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں۔ چوتھے علماء سے کسی نے، اللہ کے نیک بندے سے پوچھ لیا، اس نے کہا تمہارے مسئلے کا ایک حل میں بتا سکتا ہوں، بغداد میں چلے جاؤ جنید بغدادی کے پاس، وہ تمہارے مسئلے کا حل بیان کر دیں گے۔ جنہیں اللہ نے باطن کا علم، باطن کی صفائی دے رکھی ہوتی ہے، دل کی آنکھ عطا کر رکھی ہوتی ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے بات انسنی کر دی کہ بغداد تک اتنا سفر کر کے جاؤں، میں نے بات کو اگنور کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے پھر خواب دیکھا، اللہ کے عرش کو میں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے پھر اس آدمی سے بات کی، اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا بغداد چلے جاؤ، بغداد میں نہیں گئے۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے بات انسنی کر دی۔ تیسری مرتبہ پھر خواب آیا کہ میں نے عرش کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ بالآخر نہ چاہتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے رخت سفر باندھا، بغداد میں پہنچا تو بغداد کی گلیوں میں بہت رش پایا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا ہے، لوگوں نے بتایا جنید بغدادی کا وصال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا جنید بغدادی وصال کر گئے ہیں۔ کہنے لگا مجھے بڑا غصہ آیا کہ مومن تو فراست قلبی سے دیکھتا ہے، اگر وہ اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے ولی تھے، فراست قلبی سے دیکھتے تو مجھے نہیں دیکھتے تھے کہ ایک آدمی دور سے سفر کرتے ہوئے آ رہا ہے، میرے مسئلے کا جواب دے کے چلے جاتے۔ انہوں نے تو پہلے اپنا سفر اختیار کر لیا۔ خیر غصہ کیا، غصہ کرنے کے بعد سوچتا ہے آیا تو ہوں، چلو جنازہ ہی پڑھ لیتا ہوں۔ جنازہ پڑھ لیا گیا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد لوگوں نے کندھا دیا، جسٹ اقدس کو کندھا دیا تو ایک آدمی کو کہا تجھے خدا کا واسطہ اور وسیلہ دے کے کہتا ہوں ذرا پیچھے ہٹ جا، مجھے بھی کندھا دینے دے۔ اللہ اکبر، کندھا دینے کے لیے آگے بڑھا تو جنید بغدادی کے نعرے مارے جانے لگے۔ عاشق بھی ہوتے ہیں، تنقید کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ جنید بغدادی کے نعرے شروع ہو گئے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ المیہ پایا جا رہا ہے، ہم نعرے کم لگاتے ہیں، تنقید زیادہ کرتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں، حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے پھر بھی کسی کی تعریف نہیں کرتے۔ تنقید کرنے میں ہم ماسٹر مائنڈ بن چکے ہیں۔ آج دکاندار اپنے گاہک پہ تنقید کر رہا ہے، گاہک دکاندار پہ تنقید کر رہا ہے۔ مقتدیوں کا تنقید کا نشتر امام کی طرف ہے، امام کا مقتدیوں کی طرف ہے۔ میں یہ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ مقتدیوں کو امام پسند نہیں، امام کو مقتدی پسند نہیں۔ ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغل خوری، نفرت، کدورت، حسد، کینہ، بغض، یہ ہمارا المیہ بن چکا ہے۔ تنقید کے نشتر ہم میں سے کوئی، ہم سے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس
نے دل میں سوچا لوگ بڑے نعرے مار رہے ہیں کہ آپ ولی کامل ہیں، میرے مسئلے کا تو جواب بیچ میں رہ گیا۔ کہنے لگا میں بھی آپ کو اللہ کا ولی مان لیتا اگر آپ میرے مسئلے کا حل بیان کر دیتے۔ جناب جنید بغدادی کی میت کو جسد اقدس کو کندھا دیا ہوا ہے، دل میں خیال آیا میں بھی آپ کو ولی مان جاتا اگر میرے مسئلے کا جواب مل جاتا۔ اللہ اکبر، عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور۔ جناب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ جب اس نے دل کے اندر یہ بات کی کہ میں بھی آپ کو ولی مان لیتا اگر میرے مسئلے کا جواب مل جاتا، اللہ کی عزت کی قسم جناب سید الطائفہ جنید بغدادی نے کپڑا ہٹایا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا آیا، آپ نے فرمایا اے نوجوان سوال کرنے والے، کیا ابھی تک بھی تجھے مسئلے کا جواب نہیں ملا؟ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا، فرمایا مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ عرش الہی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ مومن کا دل عرش الہی۔ یہ مت سمجھنا میں نے جنید بغدادی کی میت کو کندھا دیا ہوا ہے، تو نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ تمہارے مسئلے کا، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، تمہارے مسئلے کا جواب یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مومن کو جب فراست قلبی ملتی ہے، اللہ اکبر، پھر مومن کی آنکھوں کے سامنے اللہ پاک سارے حجابات اٹھا دیتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے باطن کی صفائی کا اہتمام کریں۔ ہم ظاہر کی صفائی کا تو بڑا کام کرتے ہیں، بڑے تگن کرتے ہیں، بڑے جتن کرتے ہیں، تگ و دو کوششیں، بسیار کوششیں کرتے ہیں، لیکن باطن کی صفائی کے حوالے سے ہم بالکل سست ہو چکے ہیں۔ ایک دوسرے پر بوجھ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ باطن کی بیماری کا سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ تکبر ہے۔ یہ پہلا گناہ ہے اس کائنات عالم کا، پہلا گناہ تکبر جو شیطان نے کیا تھا۔ شیطان کس وجہ سے مارا گیا تھا؟ تکبر کی وجہ سے، میں کی وجہ سے، اس کے اندر میں آ چکی تھی۔ کیوں اس نے پھر دلیل قائم کی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، میں ان کو سجدہ کیسے کروں؟ کیونکہ آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے زمین پہ رہتی ہے۔ اس نے کہا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم مٹی سے ہیں، میں سجدہ کیسے کروں؟ وہ ذات دلیل توڑنا جانتی تھی لیکن دلیل نہیں توڑی۔ فرمایا اے ظالم راندہ درگاہ ہو جا، آج فرمایا یہاں سے میری بارگاہ سے چلا جا، قیامت تک لعنتیں پھٹکار برسے گی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان میں یہ والا، یہ ذمیمہ صفت، یہ باطن کی مرض ان کے اندر سرے سے بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، انہوں نے پوری زندگی کبھی بھی یہ جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا، میں والا جملہ۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پوری زندگی آپ کی زبان سے یہ جملہ کبھی سرزد نہیں ہوا کہ میں۔ آپ اس کے متبادل معنی کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے۔ تو تنقید کرنے والے، جیسے میں نے پہلے بات کی، بڑے ہوتے ہیں، چاہنے والے 4 ہوتے ہیں تو تنقید کرنے والے 6 ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں حضرت سے یہ بات کہلوا کے دیتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت کے منہ سے میں نہ نکلے؟ مسند لگی ہوئی تھی، بھری مجلس میں کھڑے ہو کے سوال کیا، حضرت شیطان کو کس بات نے راندہ درگاہ کیا؟ تو آپ بھی باطن کی آنکھ سے وراء الورا تھے، باطن کی آنکھ اللہ نے عطا کر رکھی تھی۔ فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ذرا بیٹھ جاؤ، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سوال کر لینا۔ نماز پڑھ لی گئی، نماز پڑھنے کے بعد چاہے جائے کہ وہ آدمی کھڑا ہو کر سوال کرتا، حضرت نے خود ہی سوال کر دیا۔ فرمایا کون تھا وہ شخص جس نے ابھی سوال کیا؟ اس نے کھڑے ہو کے کہا حضور میں تھا۔ فرمایا یہی تو جملہ تھا جس کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو میں اور آپ، ہمارے ذہنوں کے اندر تکبر رس بس چکا ہے، نفرتیں، کدورتیں اس قدر رس بس چکی ہیں کہ ہمارے باطن گناہوں سے لبریز ہو چکے ہیں۔ ضرورت آج اس امر کی ہے، ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے باطن کی بھی صفائی کریں، ہم اپنے باطن کی صفائی کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تذلیل کرنے کی کوشش نہ کریں،
امت کی عیب جوئی نہ کریں، امت کی غیبت جوئی نہ کریں، امت کے ساتھ محبت کریں۔ جو رسول کائنات کی امت کے ساتھ محبت کرتا ہے، رسول کائنات اس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، تم حضور علیہ السلام کی امت سے محبت کرنے والے بن جاؤ، مکین گنبد خضرا تم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم تو یہ دعائی دیتے ہیں، علماء کی تو دعائی یہی ہے کہ امن عالم کا قیام اسی بات پہ منحصر ہے کہ ساری کائنات کے لوگ محبت مصطفیٰ میں مرکز کے حصار میں جمع ہو جائیں، سارے آپس میں محبت۔ یہ واحد محبت ہے جو لوگوں کو جوڑتی ہے، دنیا کی محبت توڑتی ہے۔ حاجی اقبال صاحب کے چاہنے والے دو ہو جائیں تو آپس میں لڑ پڑیں گے، حاجی صاحب تو میرے دوست تھے، آپ نے کیسے بنا لیا؟ دنیا کی محبت توڑتی ہے، لیکن جو حضور سے محبت کرتا ہے اگر دوسرے کو محبت کرتے ہوئے دیکھ لے، دل خوشی سے مچل اٹھتا ہے، شکر ہے کہ جس محبوب پاک کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں یہ بھی اسی محبوب پاک کا محب ہے۔ تو حضور کی محبت جوڑنے کا سبب ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کی امت سے محبت کریں تو حضور آپ سے محبت کریں گے، اور حضور کی محبت ہی ہے جو باطن کی صفائی میں ایک کارگر اور اکسیر کا کام دے سکتی ہے۔ لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ وآخر دعوانا